مرد اور عورت کی نماز میں فرق۔ بہت ساری جگہوں پر، بہت ساری چیزوں میں مرد اور عورت کی نماز میں فرق پایا جاتا ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا کا پیکر بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حیا کے 10 حصے رکھے ہیں، حیا کے 10 حصے رکھے ہیں، جن میں سے 9 حصے اللہ تعالیٰ نے عورت کو عطا کیے اور 1 حصہ حیا کا اللہ تعالیٰ نے مرد کو عطا کیا، مرد کے اندر رکھا۔ تو اگر ہم مرد اور عورت کی نماز میں فرق دیکھیں تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کو حیا کے اندر رکھتے ہوئے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، شرم و حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے عورت کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے مرد جب سجدے میں جائے گا اپنی پیٹھ اٹھا کر رکھے گا، عورت کو یہ حکم نہیں ہے۔ مرد سجدہ کرے گا تو اس کا پیٹ اس کے رانوں سے یا پٹ جسے ہم کہتے ہیں اس سے جدا ہوگا، پیٹ رانوں سے جدا ہوگا، رانوں کے ساتھ چپکے گا نہیں، ملے گا نہیں۔ اسی طرح جو ران ہیں مرد اس کو سجدے کی حالت میں اٹھا کر رکھے گا، جبکہ عورت اپنے پیٹ کو ران کے ساتھ یعنی پٹ کے ساتھ ملائے گی اور اپنے ران زمین کے ساتھ چپک کر سجدہ کرے گی۔ اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں مرد اور عورت میں نماز پڑھتے ہوئے ڈفرنس ہے، فرق ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں، مرد اور عورت کی نماز میں کہاں کہاں اور کیا کیا فرق ہے۔ لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری اسی طرح کی ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ شروع کرتے ہیں مرد اور عورت کی نماز میں کہاں کہاں فرق ہے۔ تو شروع سے ہی یعنی تکبیر تحریمہ سے ہی مرد اور عورت کی نماز میں فرق شروع ہو جاتا ہے۔ مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ جب نماز شروع کرے تکبیر تحریمہ جسے تکبیر اولیٰ، پہلی تکبیر جس سے نماز شروع ہوتی ہے، وہاں پہلا فرق مرد اور عورت کی نماز میں یہ ہے کہ مرد اپنے ہاتھوں کو یوں اٹھا کر، یہ جو کانوں کی لو ہے، یہ جو نرم گوشت ہے کانوں کے نیچے جو لٹک رہا ہے، مرد یہاں اپنے انگوٹھے لگائے گا یوں اور اپنی ہتھیلیاں قبلہ شریف کی طرف سامنے کرے گا۔ یہ نماز شروع کرنے اور تکبیر تحریمہ کو ادا کرنے کا صحیح اور شرعی طریقہ ہے۔ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر مرد یہ جو نرم گوشت ہے کانوں کے نیچے یہاں پر انگوٹھے لگا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھے گا، جبکہ عورت کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھائے گی، عورت اپنے کندھوں تک یوں ہاتھ اٹھائے گی اور ہتھیلیاں قبلہ کی رخ ہوں گی، خانہ کعبہ کی طرف ہوں گی۔ تو پہلا فرق مرد اور عورت کی نماز کا یہ ہے، مرد اپنے ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائے گا، یہ جو نرم گوشت ہے نیچے کان کے یہاں تک مرد اپنے ہاتھ اٹھا کر انگوٹھے لگائے گا، جبکہ عورت صرف کندھوں تک ہاتھ اٹھائے گی۔ یہ پہلا فرق۔ دوسرا فرق، عورت اپنے ہاتھ یوں چھاتی پر باندھے گی، ہتھیلی پہ ہتھیلی رکھ کر اپنی چھاتی پر ہاتھ باندھے گی، جبکہ مرد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو ناف کے نیچے لا کر باندھے گا۔ یہ دوسرا فرق ہے مرد اور عورت کی نماز میں۔ پڑھائی وہی ہوگی، سورۃ فاتحہ، ثنا، سبحانک اللہ، اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، فاتحہ شریف اور قرآن پاک کی تلاوت، یہاں تک ادائیگی برابر دونوں کی سیم ہے، ایک جیسی ہے۔ اب جب رکوع میں جائیں گے تو یہاں بھی مرد اور عورت کی نماز میں فرق آئے گا کہ مرد کو حکم ہے کہ وہ اپنی پیٹھ بالکل کمر سیدھی کرے گا، کہ اس کے سر کے برابر اس کی کمر آئے گی، اس کا سر اور اس کی کمر بالکل برابر ہو جائیں گے کہ اوپر اگر پانی کا گلاس بھر کر رکھ دیا جائے تو وہ نہ گرے۔ یہ مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی پیٹھ کو سر کے برابر
سیدھا کرے، جبکہ عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ صرف اتنا جھکے جتنا آسانی سے جھک سکتی ہے۔ عورت کے لیے یوں پیٹھ برابر کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ جہاں تک جھک سکتی ہے آسانی کے ساتھ وہاں تک جھکے گی۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اب سجدے میں آئیں گے۔ سجدے میں تین چار فرق ہیں مرد اور عورت کی نماز کی ادائیگی میں۔ پہلا فرق یہ آئے گا کہ مرد جب سجدہ کرے گا تو اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھے گا اور اپنی کوہنیاں اپنی زمین سے اٹھا کر رکھے گا، یہ پہلا فرق ہے۔ جبکہ عورت اپنی ہتھیلیاں بھی زمین پر رکھے گی اور اپنی کلائیاں بازو بھی زمین پر بچھا دے گی۔ یہ فرق ہے مرد اور عورت کی نماز میں سجدہ کرتے ہوئے، کہ مرد صرف ہتھیلیاں رکھے گا، بازو اوپر اٹھا لے گا، جبکہ عورت ہتھیلیاں بھی رکھے گی اور اپنے بازو بھی زمین پر پھیلائے گی۔ دوسرا فرق سجدے کی حالت میں مرد اپنی پیٹھ کو اٹھا کر رکھے گا، عورت اپنی پیٹھ کو اپنے ران کے ساتھ پٹ کے ساتھ لگا کر چپکا کر سجدہ کرے گی۔ مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے ران اپنے پٹ زمین سے اٹھا کر رکھے اور اپنے پیٹ کو اپنے ران سے جدا کر کے رکھے گا، علیحدہ کر کے رکھے گا، اپنی ران کو زمین سے جدا کرے گا اور اپنے پیٹ کو ران سے جدا کرے گا۔ اسی طرح عورت کی نماز یوں ہوگی کہ وہ اپنی ران زمین کے ساتھ چپکائے گی اور اپنے پیٹ کو ران کے اوپر رکھے گی، یعنی زمین کے ساتھ ران فاصلہ نہیں ہونا چاہیے اور ران کے ساتھ عورت کا پیٹ چپکا ہوا ہونا چاہیے، ساتھ لگا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ عورت کے سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو؟ اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو نیچے کمنٹ میں آپ لکھ کر پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تفصیل کے ساتھ آسان الفاظ سے سمجھایا جائے گا۔ کوئی بھی مسئلہ پوچھنا چاہیں، کسی بھی طرح کی کوئی بات پوچھنی چاہیں تو وہ آپ ہمیں کمنٹ میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اتحیات بیٹھنا۔ یہاں بھی مرد اور عورت کے بیٹھنے میں فرق ہے۔ مرد جب اتحیات بیٹھے گا تو اپنا بایاں پاؤں بچھائے گا اور اس کے اوپر بیٹھے گا اور اپنا دایاں پاؤں یوں کھڑا کر دے گا، اس کی انگلیوں کا پیٹ زمین کے ساتھ لگے گا اور اس کا جو دایاں پاؤں ہے وہ کھڑا رہے گا۔ جبکہ عورت جب بیٹھے گی تو اپنے دونوں پاؤں ایک طرف نکال کر زمین پر بیٹھے گی، دائیں طرف اپنے دونوں پاؤں نکالے گی اور زمین پر بیٹھ کے اتحیات پڑھے گی۔ یہ جو مشہور اور ضروری ڈفرنس تھے وہ میں نے آپ کو بتائے مرد اور عورت کی نماز میں۔ اس کو اور تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری اسی طرح کی ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔